بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اتوار کے روز فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک خط میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبیا مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہولوکاسٹ یورپ بھر میں یہودیوں کے قتل عام پر تنقید یا اس پر سوال اٹھانے کے خلاف آپ کے اقدامات کی قدر کرتا ہوں، اور اس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جذبات کا خیال ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہم دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں مسلمانوں کو شہری حقوق دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جانا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متنازع اور گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھے گا، جس سے شدت پسندی میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جیسے فیس بک پر ہولوکاسٹ سے متعلق پابندی ہے، ویسے ہی نفرت انگیز مواد پر پابندی ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر انتہا پسندوں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے اس پر مرہم رکھ سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسلامی فوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا۔ یاد رہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے رواں ہفتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متنازع کارٹونوں کے حوالے سے فرانس کے موقف کا پھر اعادہ کیا تھا کہ فرانس اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے۔ اس طرح ترکی کے صدر اردگان نے بھی فرانس کے صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں ایسے رہنما کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں سے ایسا برتاؤ کرتا ہے، وہ پہلے اپنا دماغی علاج کروائے۔ پاکستان اور ترکی کے علاوہ کسی اسلامی ملک کے سربراہ نے کھل کر بات نہیں کی۔ تمام عرب ممالک خاموش ہیں، کیونکہ ابھی چند ماہ پہلے ہی ان کی دوستی اسرائیل سے ہوئی ہے، اور اس ڈر سے نہیں بول رہے کہ یہ دوستی ختم نہ ہو جائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کے عمل کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہوا ہے، اور جب لوگ ایسے کام کی حمایت کرتے ہیں اور ایسے شخص کو جو قتل کرتا ہے اپنا ہیرو غازی بنا لیتے ہیں، تو اس سے ساری دنیا میں یہی تاثر جاتا ہے کہ اسلام ایک پرتشدد مذہب ہے، حالانکہ اسلام ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہی پیار اور محبت سے ہے۔ لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، نہ کہ قتل و غارت کی وجہ سے۔ اب مسلمان اپنے مذہب پر صحیح طور پر عمل کرتے ہی دنیا میں اپنا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اسلام کے نام پر قتل و غارت کرتے ہیں، ان سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے اور اس کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک فرانس کے صدر کا بیان ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ ایک ملک کے سربراہ کی شایان شان نہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں فتنے فساد کو ہوا دے۔ اس کو چاہیے کہ وہ عوام کو ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کے بارے میں بتائے۔ تمام مذاہب کی بزرگ ہستیاں قابل احترام ہیں، اور ایسے بیانات اور الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو۔ یہاں قوانین موجود ہیں، کسی بھی گستاخی کرنے والے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو فرانس میں استاد کے قتل کرنے کا عمل دہشت گردی کے ہی زمرے میں آتا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں مسلمان علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دے، کیونکہ اسلام نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی تعلیم نہیں دی۔